دیکھیں نسیم، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ادارے جن کا کام ہے وہ کام کرنا، اور اگر وہ نہیں کریں گے اور آپ ایک اسٹیل میٹ ڈیڈ لاک پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی کو تو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. پھر آپ اس کو جوڈیشل اوور ریچ کہہ لیجیے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کہہ لیجیے یا کسی فورن کنٹری کی مداخلت کہہ لیجیے، ہوتی تو ہے. ظاہر ہے اگر آپ کے ملک میں ایک یہ بحران مچا ہوا ہے کہ ایک تو اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں بغیر وجہ کے، اور اس کے بعد یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم تو توڑنا نہیں چاہتے، اور یہ بات تو خیبر پختونخوا کے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم منہ چھپا کے پھر رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس کم از کم دفتر اور گاڑیاں تو تھیں، اب تو وہ بھی نہیں رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی اس فیصلے سے خوش تو ہے نہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آئی تھنک ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ ہر جگہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب جیل بھرو از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن وہ ہر جگہ انہوں نے خالی کی ہے. انہوں نے کبھی بھرا نہیں ہے کسی چیز کو. پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی خالی کی، پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی کو خالی کر کے توڑ دی، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو خالی کیا. تو یہ ہر جگہ خالی کرتے ہیں، تو پھر جیل کیسے بھریں گے؟ جیل بھی اب خالی ہی ہے، مطلب جیلوں بھی اب ان کا انتظار ہے. اور جو 5-7 ان کے لوگ ابھی تک اریسٹڈ ہیں، وہ اب ایک اس پہ ایک معمہ بن گیا ہے. تو 1-2 دن تو یہ جیلیں نہیں بھر سکے. اب بعد میں کیا ہوگا؟ آج وہ عامر ڈوگر صاحب کے گھر پہ بھی، آج ملتان کی باری ہے تو آج عامر ڈوگر صاحب کے گھر باہر پولیس کھڑی ہے، لیکن عامر ڈوگر صاحب کیونکہ الیکشنز کا حصہ ہوں گے تو ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں اپنی اریسٹ دینا. لیکن ان ساری وجوہات کے بنیاد پر اگر آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو کامنٹ ہے، ایک کامنٹ جو ان کا مجھے بڑا چبھا، وہ یہ تھا کہ جب جسٹس مندوخیل نے یہ کہا کہ کیا یہ سو موٹو بنتا ہے، اور میرا اس پہ سو موٹو پر مطلب اعتراض ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سو موٹو اس پر لینا چاہیے تھا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مائنڈ یو کہ ہم اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے کرٹیسزم کو نظر انداز بھی کر سکتا ہوں. تو مطلب آپ آلریڈی ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ 2 جسٹسز کے حوالے سے آپ ان کے نوٹ پر یہ سو موٹو لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ نے سو موٹو لیا، لیکن آپ کو ایک تاثر ضرور دینا چاہیے نیوٹرل ہونے کا، اور وہ تاثر اس میں نہیں آ رہا. اسی لیے اس کے اوپر تنازع بن رہا ہے. ہاں اب حکومت بہت اچھی تقریریں کر سکتی ہے، مگر کاش کے کوئی عمل بھی کر لیتی. اب 63A کی تشریح کے اوپر معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آج تک انہوں نے کوئی مطلب کیوں نہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی اس کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا؟ وہ کہاں گئی وہ پٹیشن؟ کہاں گئے ان کے وکیل؟ آج ہمیں پاناما لیک سن کے کان تھک گئے ہیں. تو پاناما لیکس کے اوپر کیوں نہیں آپ لوگوں نے کوئی براہ راست آپ نے درخواست دی عدالتی طریقے سے، کوئی آئینی طریقے سے آپ کرتے؟ آپ باہر چلے گئے، پھر آپ ابھی باہر بیٹھے ہوئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا تھا. غلط تو ہوا تھا، غلط تو وہ بھی کیا، غلط تو انہوں نے بھی کیا تھا جن کا آپ نام آج نہیں لے رہی. جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب، وہ تو ماسٹر تھے اس سب پلان کی. وہ ماسٹر پلان جنہوں نے بنایا، ان کا تو آپ نام ہی نہیں لے رہے. تو آپ تو یہ خود تاثر کریٹ کر رہی ہیں مریم صاحبہ کہ ہماری ان کے ساتھ بن رہی ہے اور ان کے ساتھ نہیں بن رہی ہے. سو obviously if you're going to lose out, you're going to miss out on your speech. ایک اہم بندہ تو یہاں بھی نیت اچھی نہیں ہے نسیم، اور وہاں بھی نیت اچھی نہیں ہے. اب فیصلہ نیتوں پہ تو نہیں ہوتا، فیصلہ تو فیکٹ پہ ہونا چاہیے. اور فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. تو قانون اندھا ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی کو بھی امپارشلی دیکھنا نہیں چاہیے، پارشلی نہیں دیکھنا چاہیے، امپارشل رہنا چاہیے. سو ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں اب کس طرح ہوگا. لیکن میرا ایک بہت اہم جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کامنٹ ہیں، آئی تھنک ایک بہت اہم کامنٹ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم اس سو موٹو میں یہ بھی ذکر کریں کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ اسی حالت پر بحال کر دی جائیں. سو دس از این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کو ایک الگ ڈائمینشن دے رہی ہے یہ بات. اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا بھی یہی کہ یہ آئینی طور پر توڑی گئیں، آیا کہ کسی ایک فرد کے کہہ دینے پر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت الیکشنز مانگ رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ عوام نے دیا تھا، آپ اس کو چھوڑ کے باہر نکلے. تو عوام آپ کو اب کیوں دے ووٹ؟ کیونکہ آپ تو مینڈیٹ جہاں آپ کے پاس ہوتا ہے مینڈیٹ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو عوام مینڈیٹ کیوں دے؟ اور اگر دے گی تو آپ یہی کریں گے، نیکسٹ آپ کو کوئی پسند نہیں آئے گا تو آپ نکل جائیں گے اس سے. تو عوام کا مینڈیٹ پورا کرنا اگر مقصد ہے تو ان کو اپنی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی ہی کی ہے. تو ایوری ویکنیس ہیز پلیڈ ان دا گورنمنٹ پازیٹیولی فار دا گورنمنٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اصل میں یہی ماریا آئی تھنک آج جو پاکستان کی ایک بہت بڑی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ تو جو تمام باتیں آپ ابھی جو ہم نے سنی ہیں دونوں اینالیسس، تمام باتوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے اور منطق بنتا ہے. اب جیسے اگر اسمبلی کیوں ڈیزالو کی عمران خان صاحب نے، تو آپ کی آئین بنانے والوں نے تو یہ آپشن دی تھی، اس میں یہ تفصیل میں نہیں تھا کہ کس بنیاد پر کریں آپ، کس پر نہ کریں. بٹ یو کوڈ ڈیزالو دی اسمبلی. تو سوال یہ کہ ہم جس موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں
اور یہ تمام سوالات جو ہمارے اینالسٹ نے بھی اٹھائے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ویئر آر وی گوئنگ فارورڈ. سپریم کورٹ کے اندر یہ اب معاملہ آ کے یعنی رک گیا ہے, اور سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے, وہ جو سوالات کی بات کر رہی ہیں ابھی سنا نے بھی بات کی, آسما نے بھی, تو سپریم کورٹ ویئر ڈو یو سی کہ یہ which way is this headed? نسیم, لیٹس جسٹ ڈائریکٹلی ٹیک آن دا ایلیفنٹ ان دا روم. اس وقت جو ہم تمام اداروں کا بہیویئر دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں پر ایک دراڑ ہے, یہ اسپل اوور افیکٹ ہے اس اوریجنل دراڑ کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھی. چاہے ہم بات کریں اس وقت اعلیٰ عدلیہ, ہم کورٹس کی بات کریں, ہم میڈیا کی بات کریں, ہم بیوروکریسی کی بات کریں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, یہ جو اس وقت صورتحال سارا انتشار نظر آ رہا ہے وہ اس اوریجنل سن کا لفظ چلے میں استعمال کر لیتی ہوں جس کی مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ لائر باڈیز کے اندر دیکھ لیجئے, اس وقت ایک ہر طرف ایک انتشار ہے, ہر طرف ایک ڈویژن ہے, اور اس کی جو سورس ہے, اس کا جو ریزن ہے وہ وہی ہے جہاں سے یہ جو اوریجنلی آپ کا پھڈا شروع ہوا تھا, اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی تعیناتی کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اب تو خیر اس سے کسی سے چھپانے کی بات ہی نہیں ہے, سارا مسئلہ سارا پھڈا تعیناتی کا ہی تھا. مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے شروع کرتے ہیں. 5 کے ٹولے کا انہوں نے ذکر کیا, بڑا کنوینئنٹلی باجوہ صاحب کو باہر نکال دیا. گجرانوالہ کی تقریر سے لے کر 3 فروری کی تقریر میں نے ایکچولی نکالا کہ آخری مرتبہ کب مریم بی بی نے باجوہ صاحب کا نام لیا تھا, تو 3 فروری کو نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ان کو کلین چٹ نہیں مل سکتی, اور ان کو یہ جو سب ایڈمیشن ہے اپنے کالمز لکھنے کے بعد, جب وہ جاوید چودھری صاحب کے انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. اور کل یکدم 23 فروری کو وہ باجوہ صاحب کا نام اس پوری لسٹ میں سے نکل جاتا ہے. اب ایسا کیا ہوا ہے اس 20 دنوں کے اندر؟ کل وہ جو 5 کا ٹولہ تھا نا, جب میں وہ تصویر دیکھ رہی تھی نا, وہ پورے پاکستان کی آپ کو ایک کہانی بتاتا ہے نسیم. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک ادارے کا ریٹائرڈ سربراہ بھی ہوگا تو اس کو بھی فوقیت دی جائے گی, چاہے کسی اور ادارے کے سرونگ جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر. سو باجوہ صاحب کا نام جو ہے وہ کنوینئنٹلی اب نکال دیا گیا ہے. ہاں, لیکن اگر اس بینچ کے اندر موجود کچھ جج صاحبان ہیں اور وہ سرونگ بھی ہیں, ان کا نام چلا کے آپ ضرور اٹیک کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بات نہیں, وہ باقی سارے ادارے ہیں, چلڈرن آف لیسر گاڈ. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک مزاحمتی بیانیے کی ضرورت تھی پی ایم ایل این کو. الیکشن کیمپین کو جتنا ڈیلے کر لیں, الیکشنز کو آپ 1 سال ڈیلے کر لیں, 2 سال ڈیلے کر لیں, ایونچولی جب بھی کوئی پنجاب کے اندر الیکشن لڑنے جائے گا تو وہ مزاحمتی بیانیے کے بیسس پہ ہی ہوگا. اب مزاحمتی بیانیہ تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کا رخ موڑا ہوا تھا, لیکن اب چونکہ وہ تو چل نہیں سکتا, ان کے ساتھ تو معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور آگے اس نظام کو چلانا بھی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلنا ہے. شہباز صاحب از اے گڈ کاپ, وہ پورے نظام میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. مریم بی بی کو انہوں نے جو بیڈ کاپ یا جو بھی اگریسو کیمپین چلانے کی ذمہ داری دے دی ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا؟ تو مڈل گراؤنڈ یہ طے پایا ہے کہ جی عدلیہ کچھ لوگ اور ایک سابق جرنیل یعنی فیض صاحب, چونکہ obviously ان کی اپنی بھی جو پاپولیرٹی یا ان کی سے اپنی ناراضی ان کے اپنے سابقہ ادارے کے اندر بھی ہے. لیٹس بی ویری آنےسٹ, اگر سابقہ ادارے کے ساتھ ان پہ غصہ نہ ہوتا تو وہ نام بھی اس لسٹ کے اندر نہیں ہوتا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر وائی از دس ہیپننگ. تو ایک مڈل گراؤنڈ ریچ کیا گیا. اس میں کہا کہ چونکہ ادارے کے سربراہ کے اوپر تو نہیں, کبھی ہم چھینٹ پہ نہیں پڑنے دیتے, جو ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے, تو بھئی یہ نام ہے, ہم اپنی طرف سے یہ نام آپ کو پیش کر دیتے ہیں, ان کو آپ جتنا مرضی آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے, اور جو آپ کا غصہ باقیوں کے اوپر ہے تو ایسا کرے 2 نام یہاں سے اٹھا لے, 3 نام یہاں سے اٹھا لے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ بھئی یہ کیا اکیلے آئسولیشن میں کام کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں. سو یہ جو بیچ میں ایک کنسنسس اچیو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پی ایم ایل این کو مزاحمتی بیانیہ بھی مل جائے اور سیدھا چھینٹے جو ہیں ادارے کے سربراہ بھی نہ پڑیں, اس کی ایک کوشش تھی. کیا یہ کامیاب ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے ان کا اپنا ووٹر بھی اس پہ اتفاق نہیں کرے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جو میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں وہ کس کی ماں پہ ہوئی؟ باجوہ صاحب کی ماں پہ ہوئی. ان کے ووٹر کو اس بات کا اندازہ ہے. جیل بھرو تحریک کے اوپر اگر ہم آ جائیں, مجھے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی ٹائمنگ فرینکلی سمجھ نہیں آئی, بلکہ میں تحریک انصاف کے ایک رہنما سے آج بات بھی کری تھی. میں نے کہا خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, آپ جیل بھرنے کی بات کرتے ہیں, میک سینس, بالکل آپ کے جماعت کے قائد کے اوپر کو اٹھا کر لے گئے ہیں, اب تو آپ کو جیلیں بھرنی ہوگی سولیڈیرٹی میں. ڈنٹ ہیپن, آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات کہ آ کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا کوئی بھی موجودہ حکومت میں سے ڈکلیئر کر دیجیے کہ وقت پہ ہم الیکشن نہیں کر رہے, پھر آپ جیل بھرنے کی بات کرتے ہیں. ابھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, کوئی ایسی سینس آف ارجنسی نہیں ہے, آپ نے جیل بھرنی شروع کر دی. ایٹ لیسٹ مجھے اس ٹائمنگ کی سمجھ نہیں آئی. اسٹریٹجی پھر بھی اٹ میک سینس کہ چلو ٹھیک ہے, آپ ایک ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹائمنگ ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. اور پھر یہی ہوا
पिछले हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे होंगी और ओवरशैडो होगा इनका ये तमाम जो भी इवेंट है. सो आई डोंट नो, प्रोबेबली ये क्या सोच के रखा गया है, पीटीआई कुड नो बेस्ट. जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मेरा ख्याल है कि इनका अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें, शायद इनकी कोशिश है कि इसके नतीजे में प्रेशर डाला जाए सुप्रीम कोर्ट पे, या एक पॉलिटिकल प्रेशर की टेक्निक है, whether it will work or not.